اور میں وہاں پہ داتا علی حجویری کے قدموں میں کھڑا ہو کے میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا میں اس رستے سے مارتے جاؤں گا. میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا داتا صاحب آپ مرد کلندر ہیں، آپ کے قدموں کے اندر گستاخی ہوئی اور میں اٹھا، میں یہاں پہ ایف آئی آر کروانے آیا اور میرے ساتھ انہوں نے یہ معاملات کیے ہیں، مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا، یقین کریں میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا وہ الفاظ جو وہاں پہ اس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ فرشتہ نازل، اپنے پر فرشتہ نازل ہونے کی بات کر رہی ہے. آفٹر دیٹ اسی انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے فرشتہ سجدہ کرتا ہے. اس کے بعد اسی انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں شادی کروں گی چونکہ 40 سال کا میرا چلہ کمپلیٹ ہو گیا اور 40 سال کے بعد نبوت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس پر ریسرچ سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد مجھے ایک ویڈیو ملی جس کے اندر وہ نماز کی بے حرمتی کر رہی ہے، غلیظ جگہ پر جوتی پہن کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں کو دعا پڑھو کو سلام. ذیشان البانی ہے میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان. ناظرین، سوشل میڈیا پر کچھ روز پہلے ایک خاتون وائرل ہوتی ہے جو کہ رابعہ پیری کے نام سے، جس نے بیہودہ الفاظ کا استعمال کیا، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا. اس پر ایف آئی آر اور درخواست جمع کروانے والے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے جمع مرتی کا مظاہرہ کیا. احمد عبد الرحمان جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اور انہوں نے درخواست جمع کروائی. اس کے بعد جو ہے رابعہ پیری جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہے. یہ تمام تر معاملہ ہے کیا جناب احمد سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد عبد الرحمان، سب سے پہلے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ مرد مجاہد ہیں جن کے دل میں آئی کہ یار نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے ایک خاتون جس کی کہتے ہیں کہ باپردہ بھی نہیں ہے اور بےہودگی پھیلا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون سی ویڈیو نظر آئی اور کیسے نظر آئی؟ سب سے پہلے ایک ویڈیو نظر آئی جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ فرشتہ نازل، اپنے پر فرشتہ نازل ہونے کی بات کر رہی ہے. آفٹر دیٹ اسی انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے فرشتہ سجدہ کرتا ہے. اس کے بعد اسی انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں شادی کروں گی چونکہ 40 سال کا میرا چلہ کمپلیٹ ہو گیا اور 40 سال کے بعد نبوت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس پر ریسرچ سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد مجھے ایک ویڈیو ملی جس کے اندر وہ نماز کی بے حرمتی کر رہی ہے، غلیظ جگہ پر جوتی پہن کے اور نماز کے مکمل طور پر جس کو کہتے ہیں نا تعظیم کی دھجیاں اڑا رہی ہے. پھر اس کے بعد اس کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا اور میں ویسے جا رہا تھا کام کے سلسلے میں، اچانک نظر پڑی دادا دربار کے باہر نا، تو اس سے بحث و تکرار ہوگی. میں نے وہیں پر 15 پہ کال چلا دی. آفٹر دیٹ میرے پاس جو ہے وہ محکمہ جو پولیس کے لوگ ہیں وہ آئے، معاملات بنے، ہمارے معاملات یہ بنے. اس وقت میں شکست کھا کے نکلا. اچھا، وہاں پر میرے کیسی ہوئی آپ کو شکست؟ مجھے اس طرح سے ہوئی کہ وہاں پہ جو متعلقہ تھانہ تھا، تھانہ دادا دربار، وہاں پر میری ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور میرے ساتھ معاملات بنائے گئے. مجھ سے کس طرح کے معاملات؟ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پر ہم مذہبی منافرت کا پرچہ کر سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ ایک پاگل کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں اور جو آپ معاملہ لے کر آئے ہیں وہ مذہبی منافرت کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے ٹارچر کیا گیا 3 گھنٹے تک تقریباً. آفٹر دیٹ مجھ سے ایسے پیپر کے اوپر سائن لیے گئے جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ مجھ سے بنوایا گیا جو کہ میں نے 5 دفعہ جو ہے نا میں نے اس کے اندر بات کی کہ میں نے کہا نہیں یہ میں کمپلیٹ نہیں کہہ سکتا. میں نے جہاں تک بات کی انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں مطمئن نہیں کر رہا، آپ یہ کہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کی، جبکہ داتا دربار کے مطلب جی بالکل یہ کہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کی، جبکہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر ہر پاکستانی نے دیکھا ہے. میں اب تک یہ بات منظر عام پر نہیں لا رہا تھا چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ قانون کی بالادستی ہو اور کسی کا بھی جو ہے نا وہ اداروں کے اوپر سے اعتبار نہ اٹھے. مطلب ہے کہ قانون خود حرکت میں آئے. قانون حرکت میں سر کھے آیا. مجھے یہ بتائیں، ایک 5 سے 6 مجھے جہاں تک اطلاع ملی ہے 295C کی درخواستیں آئیں. آپ میری اگر ایف آئی آر پڑھتے ہیں نا، میں نے وکلا کی تنظیموں سے بات کی جو میرے ساتھ، میں پہلے اکیلا ہی چلا تھا، میں نے سوچا تھا شاید میں کوئی بڑی فتح لے کر آیا ہوں. آپ بھی ابھی تک یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس بچے نے بہت بڑا مارکا کر دیا. خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس عورت نے جو ہے وہ
اپنے اوپر فرشتہ نازل ہونے کی بات کی ہے، جو جس پر دفعہ 295C لگتی ہے، اور ایک مضبوط کیس ہے ثبوت کے ساتھ. جو FIR میری درج ہوئی ہے وہ وداؤٹ اینی پروف جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. میں اگر جاتا ہوں جا کے بیان کرتا ہوں تو اگر بیان کے اندر ایک لفظ بھی ادھر میرے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ دوسرا گواہ نہیں ہے، وہ جس بھی وکیل کو دکھائی ہے اس نے کہا یہ کیس ہی کمزور تیار کیا گیا ہے، یہ معاملے کو دبانے کے لیے کیس تیار کیا گیا ہے. اس کے بعد فرسٹ اس دن جو ہے میں مایوس ہو کے گیا ہوں، مجھے جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا گیا، اور میں وہاں پہ داتا علی حجویری کے قدموں میں کھڑا ہو کے میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا میں اس رستے سے مارتے جاؤں گا. میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا داتا صاحب آپ مرد کلندر ہیں، آپ کے قدموں کے اندر گستاخی ہوئی، اور میں اٹھا، میں یہاں پہ FIR کروانے آیا اور میرے ساتھ انہوں نے یہ معاملات کیے ہیں، مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا، یقین کریں میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا وہ الفاظ جو وہاں پہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور اگر کہیں پہ وہ تھانہ داتا دربار کی 28 اکتوبر رات 9 بجے سے 11 بجے تک کی فوٹیجز چل جائے نا، آپ دیکھیں اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے. کتنے گھنٹے آپ کو وہاں پہ ٹارچر کیا گیا؟ 3 گھنٹے تقریباً. 3 گھنٹے. آفٹر دیٹ مجھے جب وہاں سے چھوڑا گیا، میں نے تو سوشل میڈیا ویڈیوز اپنی فرسٹ وائرل کی تھی، اس کے بعد مجھے SHO صاحب کی کال آئی تو میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز ڈیل کر دیں. میں نے سوچا شاید ان کو سمجھ آ گئی ہے. خیر اس کے بعد جو ہے 5 دن کے بعد 3 تاریخ کی جب 3 تاریخ سٹارٹ ہوتی رات 12:28 پہ مجھے SHO صاحب کی کال آتی ہے. جب وہ پریشرائزڈ ہو جاتے ہیں اور 295 کے مقدمات درخواستیں آنی شروع ہو جاتی ہیں SSP صاحب اور DSP صاحبہ کو، جب جو ہے نا وہ درخواستیں ملنے لگ جاتی ہیں مختلف صحافیوں کی جانب سے، مختلف تنظیمات کی جانب سے، مختلف مذہبی سیاسی تنظیموں کی جانب سے. میرے پاس مذہبی سیاسی تنظیموں کی جو ہے نا وہ درخواستیں آ چکی ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے 295C کا ٹھوس مقدمہ لے کے گئے ہوئے تھے. انہوں نے جو موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے، میرے جو کیس کو ایک کمزور تر کیس دیکھتے ہوئے، مجھے رات 12:30 بجے اٹھا کر اور جو ہے وہ تھانے بلوایا گیا، اور وہاں پر 295A جو کہ اس وقت تک وکلا کی تنظیم کی جانب سے بھی ایک کمزور ترین کیس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے درخواست وہاں پر جمع کروائی تو اس وقت کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اس کے بعد پھر کیسے وہ گرفتار ہوئی ہے؟ درخواست میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے وہاں پر ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا ہم نے گرفتار کر لی ہے. گرفتاری پہلے ہوئی، اس کو گرفتاری اس کی پہلے ہوئی. آفٹر دیٹ میرا جو ہے مقدمہ درج ہوا. یہ پریشرائزڈ، اور میرے پاس باقاعدہ تنظیموں کے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ معاملات ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا 295C کی ٹھوس مقدمات لے کے آئے تھے، لیکن ایک کمزور مقدمہ درج کیا گیا. کیوں کیا گیا یہ اب میں ان سے جاننا چاہتا ہوں. اچھا احمد عبد الرحمان، جب آپ نے درخواست جمع کروائی، آپ کی فیملی کو پتہ لگا تو پھر اپنے والدین نے نہیں روکا کہ خبردار ایسا کام نہ کریں؟ میں ایک ریلیجیس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. الحمدللہ میرے والدین کو مجھ پر فخر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب اس پر ڈٹا رہیں. میں یہ انٹرویو کاسٹ نہیں کروانا چاہتا تھا، بٹ میرا یہ جو ہے نا FIR کروانے کا مقصد یہ تھا وہ کیفڑے کردار تک پہنچے. جب میں نے وکلا کو یہ دکھائے ہیں پروفز وغیرہ، تو انہوں نے جب کہا نا کہ یہ کیس کمزور ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جب تک یا تو عمر قید ہو یا اس کو وہ سزا ہو جو بنتی ہے. یہ کسی طرح کی جو ہے نا وہ بیچ میں کرپشن نہ ہو. یہ بھی اکثر کرپشن ہوئی ہے کہ ایک مضبوط کیس کو چھوڑ کر ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹے سے کیس کو جو ہے پکڑا گیا اور اسی کیس کو جو ہے ہوا دے دی گئی ہے. کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کہتی ہے کہ مجھے معافی چاہیے اور میں معافی کی طلبگار ہوں تو پھر معافی مل جائے گی؟ معافی سر مجھے ایک بات بتائیں، چور چوری کے پیسے واپس کر دے، کیا اسے معافی مل جاتی ہے؟ تو پھر اس کو بھی نہیں ملے گی. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف 295C کی درخواست میرے وکلا جتنے بھی ہیں انہوں نے باقاعدہ، میں سیشن کورٹ کے اندر یہ بیان بھی دینا ہے میں نے، اور یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جو پروفز ہیں وہ 295C کے پروف ہیں. میرے پاس ثبوت ہیں کہ وہ نماز کا مذاق اڑا رہی ہے، میرے پاس ثبوت ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، میرے پاس ثبوت ہیں وہ فرشتہ نازل ہونے اور فرشتے کے سجدہ کرنے کے. ایک فرشتہ نازل ہونے کے تو میرے پاس 2 ثبوت ہیں.
کہ فرشتہ ایک ویڈیو کے اندر اس نے کہا فرشتہ آتا ہے مجھے دم دے کے جاتا ہے، ایک ویڈیو کے اندر اس نے کہا فرشتہ آتا ہے اور آ کے جو ہے نا مجھے فرشتے نے سجدہ کیا ہے. تو یہ میرے پاس ثبوت ہیں، تو اس کے اوپر میں ایک ٹھوس مقدمہ دوبارہ اپلیکیشن اور جو معاملات ہوں گے انشاءاللہ جھیلیں گے. اور مجھے کچھ بندے ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جی فلانے کے نظر میں فلانے کے نظر میں یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کن کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو صرف مجھے یعنی کہ نا تھریٹ دیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جس مرضی کی نظر میں ہوں، میں مالکوں کی نظر میں بھی ہوں. جنہوں نے مجھ سے یہ کام لیا ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں، احمد عبدالرحمن نہیں ہوگا، جنازہ پڑھ لیں گے لوگ، لیکن کوئی اور تو اٹھے گا اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور یہ کیفر کردار تک پہنچے گی. احمد آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کو سزا دلوائیں ہر صورت، جہاں پر جتنا زور لگتا ہے وہ لگا دیں، اتنا زور لگائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بازو میں ہے ہمت تو پھر تو تخت ہلا دے. حالات تو لگتا ہے کہ ایسے ہی رہیں گے، حالات جیسے بھی ہوں آپ میں زور ہے تو دکھائیں. یہ سر لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں گے، آپ کے گھر بار ہے، آپ کا یہ معاملات ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کر کے تو دیکھیں. خدا کی قسم میں اکیلا چلا تھا، آج میرے ساتھ وکلا کی چیمبر آ کے میرے پاس انہوں نے پورے رابطے کیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو ہے نا آگے ہم آپ سے 1 روپیہ یقین کریں کل میری فوٹو کاپیز وہ لے رہے تھے نا لوئرز، اور فوٹو کاپی تک کے انہوں نے پیسے نہیں مجھ سے لیے. یہاں تک لوگ تعاون کر رہے ہیں، بیرون ملک سے لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی فائنینشیل آپ کو سپورٹ چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. مسلمان ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو بغیرتیاں بیچ میں ہو رہی ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھے احمد عبدالرحمن جو کہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے درخواست جمع کروائی اس جیلی پیرنی جو کہ رابعہ پیرنی کے نام سے ہے، جو کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بیہودہ الفاظ کا استعمال کیا جو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکے. اس کا کہنا ہے کہ اس کو فل فور سزا دی جائے تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ سامنے نہ آئے. اپنے میزبان چینل بانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.